تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید واستفتحوا وخاب کل جبار عنید من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، لرسلہم اپنے رسولوں کو، ہم نکال دیں گے تم کو، لنخرجنکم من ارضنا اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا یا لوٹ آؤ ہمارے دین میں، فاوحى الیہم ربہم تب حکم بھیجا ان کو ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین ہم غارت کریں گے ان ظالم لوگوں کو۔ کفار کو انبیاء علیہ السلام نے جو تبلیغ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، ان سب کا حق بات کو تسلیم کرنا ضد اور عناد پر تھا کہ یہ حق بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے۔ اب جب یہ حق بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے تو اس کے مقابلے میں جو دلائل تھے وہ سن رہے تھے، اب دلائل کے انکار کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ان نبیوں کو اب دھمکی دینا شروع کر دی کہ اب اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے، اور جیسے ہم رل مل کے ایک قوم بن کے رہ رہے تھے، اگر اسی طرح تم رہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آج کے بعد جیسے تم نے توحید کا نام لیا اور کلمہ پڑھایا اور اسی طرح جو ہے تم نے تبلیغ کی، تو پھر تمہیں اس زمین میں ہم رہنے نہیں دیں گے، تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اور ان نبی علیہ السلام کو بھی مشرکین مکہ یہی بات کہتے تھے، او لتعودن فی ملتنا یا لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ یعنی پہلے تو انبیاء علیہ السلام ان کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن وہ اسی توحید پر قائم تھے، اور وہ جب نبی نہیں تھے تو ظاہر ہے کہ اس وقت انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا تھا، تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام نے جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے انہی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، شرک نہیں کیا اور دوسرے گناہ نہیں کیے، لیکن پاکیزگی کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن ان میں ہی رہ رہے تھے۔ اب یہ سمجھ رہے تھے شاید کہ یہ پہلے جب دعوت تبلیغ نہیں کر رہے تھے تو یہ ہماری ہی طرح تھے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ بس تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے ساتھ، جو ہے اسی طرح رہنا ہوگا رل مل کے، اور کوئی بھی بات تمہیں نہیں کرنی، جیسے تم توحید کی دعوت دے رہے ہو، آخرت کی فکر بیدار کر رہے ہو، یہ سب کام نہیں کرنے، اور لوٹ کر آتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس زمین سے تمہیں نکال دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب انبیاء علیہ السلام کو وحی کی کہ ہم آپ کو اس زمین میں جگہ دیں گے، اور ہم ان لوگوں کو کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو ہلاک کر دیں گے، ان کو یہاں سے دفع کر دیں گے اور یہاں سے مٹا دیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوگا، ہم ضرور ضرور ان کو غارت کر دیں گے ان ظالموں کو۔ سب سے بڑا ظلم کفر ہے، وَهُمْ کافرون، جو لوگ کافر ہیں وہی ظالم ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو ان لوگوں کو فرمایا کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے، جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ خود ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم آباد کریں گے تم کو اس زمین میں ان کے پیچھے، یعنی یہ جو تم کو کیا نکالیں گے، ہم ان ظالموں کو نکال کر تباہ و برباد کر دیں گے، اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے یہاں تمہیں جگہ دیں گے۔ کیوں؟ مخلص جو وفادار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تابعدار لوگ ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کو ہم زمین کے اندر بسائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے نکالنا چاہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی آپ مکہ واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے، اور اس زمین کے اندر صرف ہماری چودراہٹ چلے گی، اور ہمارا یہ
حکم چلے گا، ہم جیسے چاہیں گے کریں گے اور یہاں پر بت پرستی کو جو ہے فروغ دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں سے ہجرت فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح بنا کر مکہ لائے اور آپ کو پھر مکہ میں مکمل کنٹرول دیا، مکمل تسلط دیا، اور یہ تسلط آپ کا دائمی تسلط تھا، اور کافروں کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ وہاں سے نکل چکے تھے اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور آباد کریں گے تم کو اس زمین میں ان کے بعد، ان کے پیچھے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرتا ہے ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے اور ڈرتا ہے میرے عذاب کے وعدے سے۔ جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس سے ڈرتا ہے اور جو ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ تو یعنی یہاں شرط لگائی ہے، یعنی جو کامیابی ان لوگوں کی ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ خیال کر کے کہ وہ ہماری تمام حرکات کو برابر دیکھ رہا ہے۔ ایک روز ہم نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں جو بھی اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور سچا ہو کر رہے گا، اور ہم اس وعدے کو، اس وعید کو جو ہے پورا کریں گے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کر کے ہمیں عذاب دے دیں گے۔ اس لیے وہ ڈرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، جب اللہ کی ناراضگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیج دیں گے۔ اس لیے مجھے دوزخ سے اللہ تعالیٰ بچا دے، اس بات پر ڈر رہا ہے، خوف ہے اس میں۔ تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عظمت دیتے ہیں، اور ان کے بعد ایسے لوگ جو فاسق فاجر تھے، جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہٹا کر ان کی جگہ پر ان لوگوں کو آباد کرتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور فیصلہ پیغمبر مانگنے لگے، وخاب اور نامراد ہوا، کل جبار عنید، ہر سرکش اور ہر ضدی شخص، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ یعنی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کو تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، مدد کریں گے، اور ہر سرکش جو ہے، ضدی ہے، وہ نامراد ہو گیا۔ یعنی جو کچھ خیالات پکار رہے تھے اور پکے کیے ہوئے تھے انہوں نے، اب ان خیالات میں یہ تھا کہ شاید کہ ہماری توقعات اس کے خلاف ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ سے مدد طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ہر ضدی سرکش کے مقابلے میں ان کو فتح دی، عزت دی اور نصرت دی، اور یہ دنیا کے اندر ان کو جو ہے شکست ہوئی اور ذلت ملی۔ آخرت کے اندر فرمایا من وراء جہنم، اس کے پیچھے دوزخ ہے، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور پلائیں گے اس کو پانی پیپ کا پانی ان کے لیے۔ یعنی یہاں کا عذاب ہے، اس کے بعد انہوں نے دوزخ میں پہنچ جانا ہے، اور دوزخ میں اس سے بھی زیادہ بھیانک قسم کا عذاب ہے، اس سے بھی زیادہ شدید قسم کا عذاب ہے۔ اور وہ جو ہے عذاب کیا ہے کہ ان کی تشنگی، ان کی پیاس کو اللہ تعالیٰ پیپ سے اور برے خون سے پورا کریں گے، اور یہ پی نہیں سکیں گے۔ اس قدر کھولتا ہوا قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے، پانی پلا دیا جائے گا، اور وَسُقُوا مَاءً حَمِيمٍ، بہت جو گرم ہوگا، سخت پانی ہوگا، اور اس کی وجہ سے فَقَطَّعَ مَعَاهُمْ، ان کی آنتڑیاں کٹ جائیں گی اور وہ جو ہے باہر نکل آئیں گی اور ان کے اونٹ پگھل جائیں گے۔ اتنا سخت گرم پانی اللہ تعالیٰ ان کو پلائیں گے عذاب کے طور پر۔ فرمایا وہ پیپ پلائیں گے، اور یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی شدید قسم کی جو ہے ذلت کا ان کو سامنا ہوگا۔ جہنم میں بھی پھینکا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عذاب کی شدتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بدل کر عذاب ان پر اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، گھونٹ پیتا ہے اس کو اور گلے سے نہیں اتار سکتا۔ یعنی اتنا زیادہ کڑوا، اتنا زیادہ خراب پانی جو پیپ کی آمیزش جس میں ہے، تو اسے کیسے پی سکتا ہے؟ اس کے گلے سے وہ اتر ہی نہیں رہا، اور ایک گھونٹ کر کے پیاس کی شدت کی وجہ سے اسی کو پیے جا رہا ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، فرمایا اس کو پھر چلی آتی ہے اس کے پاس موت، من کل مکان، ہر طرف سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ نہیں مرتا، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے ہے عذاب سخت، گاڑا عذاب ہے۔
یعنی یہ عذاب کے ساتھ ساتھ پھر آگے جو عذاب آ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ سنگین ہیں، اس سے بھی زیادہ غلیظ ہیں، اس سے بھی زیادہ شدید ہیں اور اس سے بھی زیادہ گاڑے ہیں، وہ عذاب اس کے اوپر مسلط ہوئے جا رہے ہیں۔ یعنی ہر روز اس کے اوپر جو عذاب آ رہا ہے وہ عذاب اتنا سنگین ہے کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہر روز ایک نیا عذاب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط کر رہے ہیں، اور یہ موت کو طلب کر رہا ہے لیکن آج اس کو موت نہیں مل رہی، ہر طرف سے اس کے اوپر موت ہی موت ہے، لیکن موت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے۔ اب اس کی اگر جو ہے جلد وہ جل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا، میں اس کو دوسری جلد کے ساتھ بدل دیتا ہوں، اور پھر وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے، اور وہ کہتا ہے وہ نہ زندگی میں ہے اور نہ موت میں، وہ بس جو ہے دونوں کی کشمکش میں زندگی گزار رہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہاں تو ڈر کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، تو مر کر تو کوئی موت ہے نہیں ہے، اب انہی عذابات میں مبتلا ہے اور انہی عذاب کے گھراؤ میں ہے، انہی عذاب کے انہی عذاب کے میں زندگی اور موت گزار رہا ہے، اور اسی عذاب کی بڑھوتری ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، بہت شدت اس کو مل رہی ہے۔ مثل الذین کفروا، فرمایا ان لوگوں کو جو منکر ہیں، کافر ہیں، بربہم اپنے پروردگار کے، اعمالہم ان کے اعمال ہیں، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے وہ راکھ زور کی چلے اس پر کوئی ہوا آندھی کے دن۔ یعنی قیامت کے دن جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں انہوں نے رفاع عامہ کے کام کیے، دنیا کے اندر انہوں نے جو بھی کام کیے ہیں، رفاع عامہ کے کام کیے، انسانیت کی خدمت کی ہے، اتنے امور انہوں نے انجام دیے، ہسپتال بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، سرائے بنائے ہیں، اور مختلف امور انجام دیے ہیں جس میں لوگوں کی انہوں نے خدمت کی ہے، اور اس کے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو اجر ملے گا یا ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر تمام کام پورے ہو گئے ہیں، اب قیامت کے روز ان کی یہ اچھائیاں ان کے سامنے لائی جائیں گی، لیکن یہ راکھ ہوں گی، ایک راکھ جو جلی ہوئی راکھ ہوتی ہے، لکڑی جل جائے تو اس کا جو راکھ بن جاتی ہے، یہ راکھ ہوگی، اور اس راکھ کا یہ ڈھیر ہوگا، اور یہ دن جو ہے آندھی کا دن ہوگا، اتنی تیز ہوا چلے گی کہ وہ راکھ اڑ جائے گی، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ نیک اعمال کو اجر اور ثواب اور اس کو قائم کر کے اللہ پاک کے پاس پہنچانے والی سب سے بڑی چیز جس کو انجن کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا کے اندر جو کام ہم نیکی کریں گے، اچھا کریں گے، تو وہ کام ہمیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ برابر سرابر جو ہے اس کا نعم البدل دے دیں گے، اور آخرت میں وہ کام ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، بالکل راکھ ہو جائے گا، راکھ کا ڈھیر ہوگا جس کو آندھی اڑا کر لے جائے گی۔ دوسرے مقام پر کہ ہباء منثورا، اڑتی ہوئی مٹی بن جائے گا، کوئی چیز بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، کفر کیا، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو اب اس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی نیکی، ان کی کوئی خدمت، کوئی اللہ تعالیٰ اس پر اجر اور ثواب نہیں دیں گے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، فرمایا کچھ ان کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے، وہ قادر ہی نہیں ہوں گے کوئی چیز ان کے اس کو آپ کچھ بھی اپنے حصے میں لے لیں، اس لیے کہ ایمان نہیں تھا۔ اگر ایمان ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر اور انعام عطا فرماتے۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار یہ آ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، ان کے لیے اپنی رضا رکھی ہے، اور فرمایا کہ جو عمل کرتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والے ہیں، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتے، اللہ اس پر اجر اور انعام دیتے ہیں۔ اور اگر ایمان ہی نہ ہو تو فرمایا کہ پھر قیامت کے روز ان کے یہ اعمال جو جس کو وہ اپنے خیال میں نیک سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، ان اعمال کو ان کے سامنے راکھ بنا کر پیش کیا جائے گا، اور وہ اڑ جائیں گے ہوا اور سخت آندھی کی وجہ سے۔
ذالک هو الضلال البعید، فرمایا یہی ہے بہک کر دور جا پڑنا، یعنی بہک اس میں جو ہے گمراہی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ ان کو یہ بات ایمان والی سمجھ ہی نہیں آ رہی اور وہ اس ایمان کو قبول ہی نہیں کر رہے، اور گمراہی میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے نبیوں کا انکار کر دیا، انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا، انہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کر دیا، اور انہوں نے آخرت کے دن کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کیا، اور اسی طرح قیامت کے بعد اس انعام اجر ثواب اس سب کا انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ ذالک هو الضلال البعید، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی کے اندر بہت دور جا چکے ہیں، بہک کے ہیں، اور اس بہکاوے میں اور اس گمراہی میں اور اس ضلالت کے اندر بہت زیادہ آگے نکل گئے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا برحق، اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تم کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور لائے کوئی جو پیداش نئی، ایک نئی چیز لے آئے تمہاری جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ جو خالقیت کا اللہ تعالیٰ نے جو اپنا اثر دکھانا ہے وہ کبھی بھی دکھا دے، آپ کو ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے، ایک پوری قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لے آئے، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تم کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور لائے کوئی نئی قوم، نئے لوگوں کو لے آئے، نئی تخلیق پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ خالقیت کا اثر رکھتی ہے، جب چاہے جو اس کے نافرمان بندے ہیں انہیں ہٹا کر نئے لوگوں کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کا پر کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی ذات ایسا کرے یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد تم سے پہلے اور قوموں کو پیدا کیا، کتنی قوموں کو اللہ نے دنیا سے رخصت کر دیا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آئے، تو اب اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسرے لوگ تمہاری جگہ پر لے آئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ اس بات پر قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سارے لوگ۔ فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، فرمایا پھر کمزور لوگ، بڑائی والے جو متکبر لوگ ہیں ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے تابع تھے، تمہاری پیروی کرنے والے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، سو بچاؤ گے ہم کو من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ گے۔ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر ہدایت ملتی ہمیں، ہم ہدایت پر ہوتے تو ہم کو اللہ تعالیٰ تو البتہ پھر ہم تم کو بھی اسی راستے پر چلا دیتے، لیکن ہم خود گمراہ ہیں۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب برابر ہے ہمارے حق میں کہ ہم بے قراری کریں یا جم جائیں، صبر کریں۔ ما لنا من محیص، ہم کو نہیں ملے گی خلاصی یا نجات، ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ یہ اتباع کرنے والے جتنے لوگ ہیں اپنے متبعین سے کہیں گے، یعنی دنیا میں تو ہم ہر بات تمہاری مانتے تھے، تمہاری تابعداری کرتے تھے، آج مصیبت کی اس گھڑی میں ہم تمہارے پاس آئے ہیں، اس عذاب کو اور اس مصیبت کو ہم سے تم دور کر سکتے ہو یا اس کو کم کر سکتے ہو کچھ، تو ہماری مدد کرو۔ تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم خود ہی عذاب میں مبتلا ہیں، ہم خود عذاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنے سے اس عذاب کو دور نہیں کر سکتے ہیں، تمہیں اس عذاب سے کیسے نکالیں گے۔ اور اس کے بعد وہ جزا فضا کریں، چیخیں پکاریں، تب بھی اس میں کوئی خلاصی اور نجات کا راستہ نہیں ہے، اور اگر وہ صبر کر لیں، اسی پر جم کر پڑے رہیں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نکالیں گے نہیں، وہ اسی عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب اتنا عذاب ہے، چیخو پکارو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں سے نجات دے دیں۔ تو یہ بہت چیخے پکارے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات نہیں دی، اور پھر انہوں نے جو ہے صبر کیا اور کہنے لگے اب چپ ہو یا کہ اسی پر راضی رہو اور یہیں پڑے رہو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر بھی جب انہوں نے اس پر جم گئے، صبر کرنے لگے، تب بھی ان کو نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات مت کرو اور مجھ سے جو ہے کبھی مجھ سے مدد مت مانگو، اور اسی طرح عذاب میں پڑے رہو۔ اب یہ جو ہے یہ مایوس ہو گئے کہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے اسی جہنم کے اندر رہنا ہے۔ وقال الشیطان، اور شیطان بولا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، جب فیصلہ ہو چکا سب کام کا تو شیطان نے کہا بے شک اللہ نے تم کو دیا تھا جو وعدہ وہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے اس کی وفاداری نہیں کی، پاسداری نہیں کی، پھر میں نے اس کے مخالف کیا، میں نے جھوٹ بولا تم سے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میری تم پر کچھ حکومت نہ تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور مگر میں یہ تمہیں بلاتا تھا، دعوت دیتا تھا اور تمہیں کہتا تھا یہ کام کر لو، فاستجبتم لی، تو اور تم پھر فوراً میری بات کو مان لیتے تھے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سو ہرگز مجھے ملامت نہ کرنا بلکہ اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، انہیں الزام دو۔ ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچوں، وما انتم بمصرخی، نہ تم میری فریاد کو پہنچو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں منکر ہوں، یعنی جو تم نے مجھ کو شریک ٹھہرایا اللہ کا اس سے پہلے، میں اس سے انکار کرتا ہوں، اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور ظالم ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان یہ مکالمہ کر رہا ہے اور شیطان جو ہے یہ باتیں کہہ رہا ہے، جب فیصلے کا حکم ہو گیا، اب جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، جنت والے جنت میں جا رہے ہیں، تو جو شیطان کی باتیں مان رہے تھے تو شیطان کے سامنے آگے، اور شیطان نے خود ہی بات بتانا شروع کر دی، اور یہ فیصلے کا جو وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ کا دن کا یہ جو وعدہ تھا یہ برحق تھا، جو اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کے نبیوں نے وعدہ کیا، وہ برحق وعدہ تھا جو آج پورا ہو گیا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو اور عین الیقین کے ساتھ دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تو میں آج اس کی مخالفت کرتا ہوں، میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے تمہیں تو ویسے ہی سہانے خواب دکھائے ہیں، آرزوئیں تمہارے دلوں میں ڈال دی، تمنائیں تمہارے دلوں میں ڈال دی، اور تم نے جو ہے اس پر عمل کیا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی ہے، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی ہے، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر چوری نہیں کرائی، میں نے ہاتھ پکڑ کر تم سے حرام نہیں کھلوایا، میں نے تو صرف تمہارے دل میں تمہاری دعوت دی ہے، ارادہ پیدا کیا ہے، اور تم نے اس کو فوراً قبول کر لیا، اور پھر اب مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ تم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ یعنی تمہارے سامنے تو نبی جیسے لوگ جو بالکل سچے تھے، برحق تھے، انہوں نے دعوت دی، تم نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا، قبول نہیں کیا، اور میں نے جب تمہیں دعوت دی تم نے اس دعوت کو فوراً قبول کر لیا، تو مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو خود ملامت کرو، اور میں تمہاری کیا فریاد، میری فریاد تمہارے سامنے کیا ہوگی اور تمہاری فریاد میرے سامنے کیا ہوگی۔ ہماری فریاد کر آج کوئی بات نہیں ہو سکتی، اگر تم میرے سامنے فریاد کرو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور میں تمہارے سامنے کروں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان چیزوں سے جو تم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کفر کرتے تھے، تو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تم میرے ساتھ شریک ٹھہرا کے کفر میں مبتلا ہوگے۔ یعنی وہ کیسے شریک ٹھہرایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں شیطان کے حکم کو مان لیا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے کہ تم نے اپنے نفسوں کو الہ بنا دیا، تو تم نے جب اپنے نفسوں کو کیسے الہ بنایا کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہش کو، اپنے نفس کی تابعداری کی، اپنے نفس کی بات کو مان لیا، تو ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اور ہم تو اسی طرح انہوں نے شیطان کی بات کو مان کر شیطان کی تابعداری کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شیطان کو شریک ٹھہرایا۔ اس سے پہلے کہ تم نے شیطان کو شریک ٹھہرایا اور شیطان کو شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ کفر
کیا اور کفر میں شامل ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، سب سے بڑے ظالم شرک کرنے والے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا ان کے لیے لہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب جب جہنمیوں کا ذکر ہو گیا، شیطان کی بات مکمل ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ ترغیب کے ساتھ ساتھ ترغیب کو بھی چلاتے ہیں۔ تو اب ترغیب کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنم کے بارے میں بتایا کہ یہ صفات رکھنے والے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے، نبیوں کا انکار کرنے والے، شیطان کی پیروی کرنے والے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر اب ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے جن کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے، وہ جنتی لوگ ہیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا کہ داخل کیے جائیں گے جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اجازت سے، اور اس جنت کے اندر ٹھہرے رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کی ملاقات وہاں پر سلام ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کا استقبال سلام کے ساتھ کریں گے، یعنی اپنی طرف سے یہ پیغام دیں گے کہ سلامتی ہے تمہارے اوپر، اور یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ گئے، جہنم سے بچ گئے، اور ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام دیں گے کہ ہمارے لیے سلامتی ہے۔ اللہ بھی بندوں کے اوپر سلامتی بھیجے گا، فرشتے بھی جب ملاقات کریں گے وہ بھی سلام پیش کریں گے۔ تو یہ ساری سلامتیاں، ساری عافیتیں اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو ملیں گی جو جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اب ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، تو نے نہ دیکھا کہ کیسے بیان کی اللہ نے ایک مثال، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی، ایک کلمے کی، ایک بات کی، صاف ستھری بات، فرمایا کہ کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک درخت صاف ستھرا ہو، اصلها ثابت، فرمایا اس کی جڑ مضبوط ہو، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں اور ٹہنییں آسمانوں میں ہوں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، فرمایا لاتا ہے پھل اپنا ہر وقت پر، اور اپنے رب کے حکم سے ہر وقت وہ جو ہے پھل دیتا ہے، ایسا درخت۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، فرمایا بیان کرتا ہے اللہ مثالیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ فکر کریں، نصیحت حاصل کریں۔ یہاں سے مثال کے ساتھ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو کلمہ طیبہ ہو، وہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت۔ وہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ توحید ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ فرمایا یہ جو کلمہ ہے یا وہ اچھی بات ہے، لیکن سب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ یہ ایمان ہے اور یہی توحید ہے۔ فرمایا کہ یہ مضبوط ہو، اور اس کی مضبوطی اتنی اچھی ہے، فرمایا کہ جیسے وہ درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور پھر وہ بر وقت جو ہے ہر وقت پھل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی اذن سے، اجازت سے۔ فرمایا کہ یہ اتنا اچھا درخت ہے، درخت کے اندر یہ تین صفات موجود ہوں تو وہ بہت عالی درخت ہے، اچھا درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہوں اور اس کی شاخیں بلند ہو، اور پھر اس کے اوپر پھل بھی آتا ہو۔ فرمایا کہ یہ بڑا اچھا درخت ہے۔ تو اس کی مثال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجل مسلم، مسلمان کی مثال بھی اس درخت کی طرح ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے نفع رساں ہوتا ہے، اور اس کا ایمان بہت قوی اور مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اس کی جو کلمہ ہے اس کا اثر آسمان تک پہنچتا ہے، اور اس کی بلندیاں آسمان تک جاتی ہیں، اس کے درجات کی بلندی کا وہ سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا
فرمایا کہ اسی طرح اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کے لیے جتنے اعمال ہیں کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مثال اس درخت کی ہے، بعض علماء نے فرمایا یہ درخت کھجور کا درخت ہے کہ جس کی زمین کے اندر جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور تیز ہوائیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس کی ہر چیز کارآمد ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نفع رساں ہوتی ہے، اس سے وہ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کلمہ طیبہ اس کی یہ مثال کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر اس کی جڑیں مضبوط اور آسمان تک اس کی بلند شاخیں پہنچی ہوئی ہیں اور ہر وقت اس کے اوپر پھل آتا ہے۔ فرمایا اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو نیک لوگ ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف رکھتے ہیں، اپنے قلب میں زور فکر کرتے ہیں، تو فرمایا وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ یہ کلمہ جب ہمیں مضبوط بنائے گا، ہم اقرار باللسان تصدیق بالقلب کے ساتھ ساتھ ارکان بالجنان بھی کریں گے، اپنے اعمال سے بھی اس کا اظہار کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ ہمارے دل کے اندر ہماری زبان پر ایمان ہو، دل میں ہمارے ایمان نہ ہو تو پھر یہ صرف منافقوں والی ہو جائے گی، اور اگر اعمال بھی کمزور ہو جائیں گے، اعمال ہی نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ کام نہ کرنا یہ ہمارے ایمان کو اور زیادہ کمزور کر دے گا۔ تو ایمان قوی جب ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو پھر اس پر اعمال جو ہے ہمارے بہت اچھے ہوں گے۔ اقرار باللسان ہوگا تو تصدیق بالقلب، یعنی اس کی جڑیں جو ہے دل کے اندر مضبوط ہوں گی اس ایمان کی، اور شاخیں زبان سے ادا ہو رہی ہوگی، اور اسی طرح اس کی پھل ہے وہ اجر اور ثواب، اور اللہ تعالیٰ جس سے اعمال ارکان بالجنان جو ہم سے ادا ہو رہے ہیں وہ پھل ہیں جو القیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور مثال گندی بات کی، فرمایا کہ وہ جیسے درخت ہے گندا، اکثر نے اس سے حنظل اندرائن جو ہے عموماً یہی لفظ جو ہے خراب درخت کے کہا ہے، لیکن کوئی بھی وہ جھاڑی، کوئی بھی غلیظ درخت جو برا درخت ہے وہ اس سے مراد لیا گیا۔ فرمایا ایسا درخت جو گندا ہے اکھاڑ لیا اس کو زمین کے اوپر سے، کچھ نہیں اس کا ٹھہراؤ، اس کے اوپر قرار نہیں ہے۔ جیسے ایک بیل ہے اور اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہے، تھوڑی سی ہوا آتی ہے اور اس کو اٹھا کر پٹک دیتی ہے، دور پھینک دیتی ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ یہاں تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی جس آدمی کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اس کا ایمان قوی مضبوط نہیں ہوتا، تو وہ آنے والے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ آنے والی فضا میں، ہوا میں بہہ جاتا ہے، اپنا ایمان ضائع کر دیتا ہے، عمل سے جو ہے عاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، یعنی حق تعالیٰ توحید ایمان کی باتوں سے جن کی مضبوطی پائیداری جو ہے پچھلی مثال میں ظاہر کی گئی، مومنین کی دنیا آخرت میں مضبوط ثابت قدم رکھتا ہے۔ رہی قبر کی منزل، دنیا آخرت کے درمیان برزخ، اس کو ادھر یا ادھر جس طرف چاہیں شمار کر سکتے ہیں۔ فرمایا ہر جگہ پر اس کے عمل مضبوط ہوتے ہیں، اس کے قدم مضبوط ہوتے ہیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور وہ گمراہ کرتا ہے ظالم لوگوں کو، بے انصاف لوگوں کو۔ بے انصافوں سے مراد کفار و مشرکین ہیں، وہ دنیا میں بھی جو ہے پھسل جاتے ہیں اور آخرت میں بھی پھسل جائیں گے، کبھی حقیقی کامیابی کا رستہ ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے گمراہ ہو جائیں گے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور فرمایا اور دور کرتا ہے اللہ اور اس کو جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، یعنی اپنی حکمت کے موافق جیسا معاملہ جس کے ساتھ مناسب سمجھتا ہے، جیسے مناسب سمجھتا ہے ویسے ہی کرتا ہے، اور وہ غالب قدرت والی ذات ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پھر کر کے چھوڑتا ہے، اور اس کے عمل کے اندر اور اس کے
فعل کے اندر کوئی بھی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا، جیسے چاہے جب چاہے وہ کر دیتا ہے، اس لیے اللہ جب چاہتا ہے ویسے ہی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس رکوع کے اندر دو مثالوں سے اس بات کو سمجھایا، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے کلمے پر مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے اعمال پر مضبوط ہوتے ہیں اور پھر اس پر لگے رہتے ہیں، مسلسل محنت کرتے ہیں، مسلسل، اور موت تک ان کی جو ہے یہ محنت جاری ساری رہتی ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی عافیت، عزت اور حیات طیبہ نصیب کرتے ہیں، اور آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچا کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، پھر جنت کی دائمی خوشیاں اور نعمتیں انہیں میسر آتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اس سے ہٹ جاتے ہیں وہ ان کی مثال ایسے ہی کلمے کی ہے جو برا جو درخت ہے، اور برا درخت جو ہے وہ بدبو دیتا ہے، برا درخت ہر ایک کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ فرمایا وہ دنیا میں بھی کارآمد نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی ایسا شخص کارآمد نہیں ہوتا، نہ اس کا ایمان اس کے ساتھ اس کو عمل کے لیے کھڑا کرتا ہے اور نہ اس کے اعمال اس کے کام آتے ہیں۔ پھر اس ایسے آدمی کی جو اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو بھی اڑا دیں گے، راکھ بنا کر اڑا دیں گے، اللہ اس کے کوئی عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ کافر لوگ قیامت کے روز آئیں گے اور ان کے پاس بڑے بڑے وزن والی چیزیں ہوں گی، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، لیکن ان کا وزن اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے مختلف مثالوں سے اور مختلف باتوں سے آخرت کا یقین پیدا کروایا، اور آخرت کے یقین کو پیدا کرنے کے ساتھ دنیا کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا درس دیا۔ سارے انبیاء علیہ السلام اسی محنت کو کر رہے تھے اور اسی پیغام کو پہنچا رہے تھے اور اسی پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ تو قرآن مجید نے بھی یہی درس دیا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تابعداری کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو وعدے ہیں وہ برحق سچے وعدے ہیں، وہ یقینی وعدے ہیں اور ایک دن پورے ہو کر رہیں گے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی عافیت اور عزت کے فیصلے فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سرخروئی اور عزت دیں گے، اور سب سے بڑے مقام، اپنی رضا کے سب سے بڑے مقام جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہاں پر یہ ہمارے 4 رکوع مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے